کیا، اور اہل البیت جو قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، امیر المومنین جو حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ عالم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جناب سیدہ کا حق ہے، اور وہ حضرت ابوبکر کو غاصب اور ظالم یہ سمجھتے تھے. انشاءاللہ ثابت کریں گے. اور لطف کی بات اس میں اور مزید یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں تھیں اس میں حضرت ابوبکر نے دو چیزیں جو ہیں وہ جعل کی گھڑی. ایک یہ کہ رسول اللہ پہ حدیث گھڑی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رد کر دی. دوسرا جو حضرت ابوبکر نے کام کیا وہ یہ کیا، کہا کہ میں رسول کے مطابق عمل کروں گا، جبکہ انہوں نے رسول کے مطابق عمل نہیں کیا اور خلاف قرآن عمل کیا. اگر میں وہ تمام حدیثیں جو میں نے ابو عبداللہ جعفر صادق سے سنی ہے اگر میں وہ تمہیں سنا دوں تو تمہاری شرمگاہیں پھول کے لکڑی کی بن جائیں گی. تو لہٰذا یہ ایک ڈسکلیمر ہے جو شیعہ روایات کو سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں کسی کو بوسہ دینا، بیوی کو اپنی بوسہ دے سکتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کان النبی یقبل و یباشر وهو صائم، نبی بوسے بھی دیتے تھے، چومتے بھی تھے اور مباشرت کرتے تھے. وکان املککم للارباء، تم میں سے کون ہے جو اپنے آلہ تناسل پہ کنٹرول کر سکے؟ تم نہیں آلہ تناسل پہ کنٹرول کر سکتے جس طرح رسول آلہ تناسل پہ اپنے کنٹرول کر لیتے تھے. تو آلہ تناسل کی داستان حضرت عائشہ سے پوچھی، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو یہ وہ حدیثیں جو بیان کریں تو واقعی لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوگا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ ہمارے تھمبنیل سے واقفیت رکھتے ہیں کہ آج ایک علمی ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے اور دونوں فریقین آمنے سامنے اسکرین پہ ہیں. معروف شخصیات ہیں، ایک مبشر سلفی صاحب ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اور ایک سید شہباز اصفہانی صاحب ہے جن کا تعلق ایران سے ہے، مکتبہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر فقہ کے اعتبار سے بات کی جائے تو سلفی صاحب جو ہیں وہ مکتبہ اہل حدیث کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اصفہانی صاحب کی بات کی جائے تو وہ فقہ جعفریہ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. موضوع آپ کے سامنے ہے، موضوع ہے باغ فدق، جاگیر فدق کس کا تھا. اب یہاں پر دو دعوے دار ہیں، کیونکہ دعویٰ ریکارڈ ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا بھی کہ میری اس بات کو ایک منٹ دونوں حضرات ریپیٹ بھی کر دیں. دعویٰ کچھ یوں ہے کہ اہل سنت والجماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مبشر سلفی صاحب یہ ثابت کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بی بی فاطمۃ الزہرا فدق کا یا بنو نذیر کی جائیداد کا یا خمس کے جو 5واں حصہ تھا خیبر کے موقع پر جو اس کا مطالبہ کرنے آئی تھی، اور جو انہوں نے حدیث سنائی تھی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے اور اس کے وہ دلائل قرآن و سنت سے دیں گے. اس کے برعکس فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے محقق مناظر سید شہباز اصفہانی صاحب کا یہ دعویٰ ہے ان کے مکتب کا، اور وہ اس کو ریپیٹ بھی کریں گے کہ حضرت ابو بکر سے جو مطالبہ کیا گیا تھا اس مطالبے پہ وہ جو دلیل لے کے آئے تھے وہ خطا پہ تھے، غلطی پہ تھے، اور یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا حق تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں انہیں عطا کر دیا تھا بطور ہبہ. یہ دعویٰ ہے. تو اب اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ قواعد و ضوابط میں عرض کرتا چلوں دونوں فریقین کے درمیان. وہ قواعد و ضوابط یہ ہے کہ پاکستان کے چونکہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، یہاں پر اگر کوئی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے تو یہاں پر این سی سی والے بندے کو اٹھا لیتے، تو کہ یہاں تو اب سوال کرنے والا بھی بخش نہیں رہا. ریحان طارق صاحب کی تو مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ مقدسات کی توہین نہ ہو، کوئی بھی ہلکا لفظ کسی بھی مقدس شخصیت کے لیے، چاہے وہ مولا علی علیہ السلام ہو، بی بی فاطمۃ الزہرا ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہو، خلفائے ثلاثہ ہوں، حضرت ابو بکر و عمر، عثمان، امی عائشہ، امی حفصہ، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہلکا لفظ نہ ہو، اصولی گفتگو ہو، ٹیکسٹ کی عبارتوں کو کوٹ کیا جائے تاکہ کوئی چیز پکڑ میں نہ آئے. کیونکہ یہاں تو ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ ریحان طارق صاحب کے ساتھ سلوک بڑا برا کیا گیا تھا. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا، وکیل انہوں نے تگڑا کیا تھا، لیکن ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی بہرحال. تو میں امید کرتا ہوں کہ دونوں مہمان انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھیں گے. تو میں سب سے پہلے مبشر سلفی صاحب سے یہ گزارش کروں گا، میں آپ کو 1 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، آپ اپنا دعویٰ ریپیٹ کر دیں، پھر شہباز اصفہانی صاحب اپنا دعویٰ ریپیٹ کر دیں گے. اب میں آپ کو اوپن کر رہا ہوں، بسم اللہ کرو سر. یہ انمیوٹ کیجیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. جی بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو مختصر سا دعویٰ 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے، من المعروف ہے کہ یہ جو
فدق کا جو مسئلہ ہے آج سے نہیں دور قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور سنی روایات کو تمام لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کے اوپر جو بحث و مباحث ہے وہ سب جانتے ہیں۔ آج جو ایک نئی شکل آپ کے سامنے لے کر آئیں گے وہ ہے شیعہ روایات کی، کہ وہ کیا کہتی ہے اس مسئلے کے اندر، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں جو اعتقاداً ہوتی ہے، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ الزاماً ہوتی ہیں۔ تو الزاماً ایک بات ہم پیش کریں گے ضرور بضرور، کہ یہ جو دعویٰ ہے شیعہ مذہب کا کہ ابو بکر صدیق نے فدق کو غصب کیا تھا، ہمارا دعویٰ آج یہ ہے الزاماً کہ حضرت فاطمہ آئمہ کا حق غصب کرنا چاہتی تھیں فدق کے مسئلے میں بھی اور یہ تمام چیزوں میں، یہ ہمارا الزام آج یہ ایک دعویٰ رہنے والا ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے جو حدیث سنائی اپنی جگہ بالکل حق ہے، وہ اس کو ہم شیعہ روایتوں سے بھی ثابت کریں گے اگر اس کے اوپر بحث ہوگی۔ اور اصفہانی صاحب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بات وضاحت کر دیں کہ وہ ورثے کے طور پہ اس کو ثابت کریں گے یا ہبہ کے طور پہ، کیونکہ ان کے یہ دونوں ہی دعوے اکثر پائے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فدق ہبہ ہے اور کبھی کہتے ہیں ورثہ ہے، تو وہ بتا دیں کہ بھئی آج یہ ہبہ ثابت کریں گے یا وراثت کے طور پہ ثابت کریں گے۔ جی بارک اللہ فیک۔ جی آپ کے 6 سیکنڈ باقی ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس خوش آمدید ہے شہباز اصفہانی صاحب، یہ 6 سیکنڈ ہے ہمارے۔ چلے ٹھیک ہے سید شہباز اصفہانی صاحب سر انمیوٹ کر دیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق کے حوالے سے جو گفتگو ہے، فدق کا عنوان دیا جاتا ہے، جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو مطالبہ کیا تھا وہ اپنے متعدد جو ان کا حق بنتا تھا، جس میں صدقات مدینہ ہے، خمس خیبر ہے۔ جی جنید الرحمان صاحب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں، خمس خیبر ہے، فدق ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا، اور اپنے اس مطالبے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ برحق تھیں، اور جو مد مقابل شخصیت تھیں انہوں نے ایک جعلی حدیث گھڑی جو قرآن کے مخالف تھی، اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اہل البیت جو ہیں وہ سامنے والی مد مقابل شخصیت کو کاذباً، غادراً، آثماً اور خائناً سمجھتے تھے۔ اور یہ مقدمہ جو انشاءاللہ ہم اہل سنت کی معتبر روایات سے ثابت کریں گے۔ اور جو انہوں نے پوچھا کہ شہباز صاحب واضح کر دیں کہ فدق مال فیع ثابت کریں گے، ہبہ ہے کیا ہے، تو فدق جو ہے وہ چاہے ہبہ ہو چاہے وہ میراث ہو، دونوں صورتوں میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے، ہبہ کے عنوان سے ہو یا میراث کے، کیونکہ دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا۔ اب دونوں میں دلائل ہیں، وہ ہم دونوں دلائل پیش کریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کبھی یہ ہبہ کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی میراث کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت ان افراد کی فہم کا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ وہ ہم بتائیں گے کہ سادہ سی مثال سے کہ ان کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہبہ مانے میراث مانے، دونوں میں نتیجہ یہ ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا حق تھا اور بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور اہل البیت جو قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، امیر المومنین جو حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ عالم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جناب سیدہ کا حق ہے، اور وہ حضرت ابو بکر کو غاصب اور ظالم یہ سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا میری گزارش ہے دونوں حضرات سے، میرا کوشچن ہے مبشر سلفی صاحب سے، میں آپ کو صرف 2 منٹ کا وقت دے رہا ہوں، 2 منٹ میں آپ صرف فدق کی تھوڑی ہسٹری بتا دیں، بس 2 منٹ میں نا اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے جی تاکہ عوام کو ذرا پتہ چل جائے۔ 2 منٹ میں نا میں اسٹارٹ کر رہا ہوں اسٹاپ واچ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، کروں اسٹارٹ کروں اسٹاپ واچ؟ الشیطان الرجیم۔ جی کر دیں بالکل کر دیں۔ ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق کا جو مسئلہ ہے بالخصوص اس کو ایک باغ کے طور پہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ شہباز اصفہانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر خمس خیبر بھی ہے جس کے اوپر آج بحث ہونی ہے، فدق کی زمین کے اوپر بھی بحث ہونی ہے۔ تو جب آپ اس چیز پہ غور کریں گے کہ یہ، جیسے کہ میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ ہبہ ہے یا ورثہ ہے وراثت کے طور پہ، تو انہوں نے کہا دونوں شے ہے۔ یہ دونوں شے اس لیے کہتے ہیں تاکہ دونوں طرف کھیل سکیں، کبھی ہبہ کی طرف جائے، ہبہ کا جواب ملے تو وراثت کی طرف چلے جائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ علی کل حال بات تو ہونی ہے، خیر ہوگی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ فدق کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہودیوں نے خیبر کے بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کی زمین عطا کر دی تھی، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم لوگ مال فیع بھی کہتے ہیں قرآن کی روح سے بھی یا حدیث کی بھی روح سے، تو یہ مال فیع میں شمار ہوتا ہے۔ اب شیعہ مذہب کا ایک عجیب ہی دعویٰ ہے اس کے اوپر، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ فیع مانتے ہیں یا کیا مانتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیعہ مذہب کے اوپر، شیعہ مذہب کے اندر اس کا کیا اختلاف ہے۔ پھر مزید سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذی القربہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حق عطا کرتے تھے، اس میں سے بعض آپ یوں سمجھے ایک رقم نکال کے یا ان کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کو پورا کرتے تھے، اور مال فیع کا حکم بھی اسی طرح سے ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ استعمال ہوگا۔ تو وہ جب استعمال ہوتا تھا تو سیدہ نے یہ سمجھا کہ یہ جو فدق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے، لہٰذا وہ تو والد ہے میرے، تو یہ مجھے وراثت کے طور پہ ملنی چاہیے، جس کا دعویٰ انہوں نے ہماری صحیح حدیث کے اندر کیا ہے کہ یہ وراثت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، تو لہٰذا آپ مجھے میرا حق ادا کریں۔ تو اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی تھی وہاں پہ کہ ان المعشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی، اور فدق کا بالخصوص یہ اختصار کے ساتھ میں مسئلہ یہی ہے کہ یہ مال فیع میں سے ہے اور امت کا صدقہ ہوگا، لوگوں کو ان کا حق ادا ہوتا رہے گا، اس میں سے جو ان کو ملنا ہے ذی القربہ ہوں یا ان کے علاوہ لوگ ہوں مسلمان، ان کو یہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح کی باتیں شیعہ روایات کے اندر بھی ہے، شیعہ علماء کے پاس بھی، اور اہل سنت کی روایات کے اندر بھی یہی بات ہے۔ یہ بالاختصار آپ کو میں نے فدق کا مسئلہ اہل سنت اہل اسلام کے نزدیک جی بتا دیا۔ یہ ٹائم ہو گیا۔ سید شہباز اصفہانی صاحب، سر 2 منٹ میں فدق کی تاریخ مختصر بتا دیں
پھر انشاءاللہ ہم مناظرے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. جی عرض خدمت یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ تقریباً حجاز میں ایک سرزمین تھی جو تقریباً 140 یا 150 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. اب اس کی حدود و قیود کیا ہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے. جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ نے عطا کر دیا تھا، اور یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں ثابت ہے پہلے دعوے کے مطابق. حضرت ابو بکر نے اس کا انکار کیا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو دوسرا دعویٰ پیش کیا وہ میراث کا تھا، وہ بھی اہل سنت کتابوں سے ثابت ہے. تو اہل سنت کتابوں سے فدق کا جناب زہرا کی ملکیت ہونا من باب ہبا من باب میراث دونوں جہات سے مسلم اور ثابت ہے. اور مزے کی بات تو انشاءاللہ آئے گی آگے چل کر، جو مبشر سلفی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا صدقہ ہے. یہ بات نہ حضرت ابو بکر کو پتہ تھی، نہ حضرت عمر کو پتہ تھی. یہ 1400 سال بعد اہل سنت کو الہام ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا صدقہ ہے. مزے کی بات اس میں یہ آئے گی انشاءاللہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ نہ یہ اہل بیت کو پتہ تھی، نہ حضرت ابو بکر نے بات کی ہے. اور لطف کی بات اس میں اور مزید یہ ہے کہ جتنی بھی یہ چیزیں تھیں اس میں حضرت ابو بکر نے دو چیزیں جو ہیں وہ جعل کی گھڑی. ایک یہ کہ رسول اللہ پہ حدیث گھڑی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے رد کر دی. دوسرا جو حضرت ابو بکر نے کام کیا وہ یہ کیا، کہا کہ میں رسول کے مطابق عمل کروں گا، جبکہ انہوں نے رسول کے مطابق عمل نہیں کیا اور خلاف قرآن عمل کیا. قرآن کے ظاہر کے خلاف ان کے علماء نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ حضرت ابو بکر نے یہ بھی رسول اللہ پہ دو جھوٹ باندھے اس حدیث میں، ایک یہی اور دوسرا کہ میں رسول کے مطابق عمل کروں گا، تو اس میں بھی انہوں نے جھوٹ باندھا. اور یہ میں انشاءاللہ سلفی علماء کی زبان سے اور ان کی صحیح روایات سے یہ ثابت کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو آج لطف آئے گا اور فدق ایک ایسی جہر سے دیکھنے کو ملے گا کہ جو آج تک میں کہہ سکتا ہوں طول تاریخ میں کسی مناظرے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ فدق کس انداز سے گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 2 منٹ ہو گئے. اچھا اب میں مبشر سلفی صاحب کی طرف جاؤں گا. مبشر سلفی صاحب اب 5 منٹ کی ٹرن ہے. ٹھیک ہے، 5 منٹ کی ٹرن ہے. کیونکہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے آپ کا. اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے وصال کے بعد مطالبہ کرنے آئی فدق کا، بنو نذیر کی جائیداد کا، خمس کے 5ویں حصے کا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ ایک حدیث سنائی تھی. ٹھیک ہے، اب اس حدیث کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کرنا ہے، اس کا یہ ریبٹل کریں گے. تو میں اسٹارٹ کروں. تو آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں آج ہم لوگ باغ فدق کے اوپر، جیسے کہ مختصر بات پہلے ہی ہو چکی ہے، آج ایک مناظرہ ہونے والا ہے جس میں شہباز اصفہانی صاحب شیعہ مذہب کی طرف سے اور اہل اسلام مسلمانوں کی طرف سے میں مبشر سلفی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور اس سے پہلے کہ شیعہ روایات کی طرف بڑھے، میں ایک ڈسکلیمر آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو کہ زرارہ صاحب نے بہت سالوں پہلے دے دیا تھا، اور رجال کشی کے اندر وہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں واللہ لو حدثت بكل ما سمعت من ابی عبداللہ لانتفخ الذکور الرجال علی الخشب. اگر میں وہ تمام حدیثیں جو میں نے ابو عبداللہ جعفر صادق سے سنی ہے، اگر میں وہ تمہیں سنا دوں تو تمہاری شرمگاہیں پھول کے لکڑی کی بن جائیں گی. تو لہٰذا یہ ایک ڈسکلیمر ہے جو شیعہ روایات کو سننے سنانے سے پہلے آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب بڑھتے ہیں اصول کافی کی طرف. اصول کافی وہ جو ان کے نزدیک اسلام ہے، اس کا ثقۃ الاسلام ہے. شیخ محمد ابن یعقوب الکلینی صاحب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں واما الانفال فليس هذه سبيلها كان لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ. کہتے ہیں انفال جو ہے یہ تو رسول کے لیے خاص ہے. وكان فدق لرسول الله خاصۃ. کہتے ہیں فدق بھی رسول کے لیے خاص ہے. ولانه فتحها وامير المؤمنين علیہ السلام لم يكن معهما احد. کہتے ہیں اس لیے فدق انفال ہے کیونکہ نبی نے اور علی نے مل کر اس کو فتح کیا تھا، ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا تھا نہیں. تو یہ دعویٰ آ گیا بھائی کہ فدق جو ہے یہ انفال ہے، اور اس کی دلیل بھی دے دی بھائی کلینی صاحب نے، کہہ رہے ہیں کہ اس کو علی اور نبی نے مل کے فتح کیا تھا، لہٰذا یہ بھائی یہ تو کیا ہوا، یہ ہوا انفال. کہتے ہیں فزال عنها اسم الفی. فدق کے اوپر سے فی کا مال فی کا حکم ہٹ گیا، نام ہٹ گیا. کہتے ہیں ولزمها اسم الانفال، اور انفال کا حکم اس کے اوپر واجب لازم داخل ہو گیا. کہتے ہیں وہی للامام خاصۃ. اور کہتے ہیں کہ جو فدق ہے، جو انفال ہے، وہ رسول کے لیے خاص ہے. پھر کہتے ہیں ہی للامام خاصۃ، اور وہ امام کے لیے خاص ہوگا. فاطمہ امام نہیں ہے. یہ بات من المعروف ہے، من المشہور ہے، من المعلوم ہے کہ شیعہ مذہب کے اندر 12 امام ہے اور رسول کو ملائے تو 13 امام ہے. سیدہ فاطمہ شیعہ مذہب کے مطابق امام نہیں ہے. اور کلینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فدق جو ہے یہ انفال ہے اور یہ رسول کے لیے خاص ہے، اور رسول کے بعد امام کے لیے خاص ہے. سیدہ فاطمہ امام نہیں ہے شیعہ مذہب کے اندر. ٹھیک ہے، پھر ملاحظہ فرمائے جب کلینی صاحب نے بھائی کہہ دیا کہ یہ فدق جو ہے یہ تو انفال ہے، تو اس کے بعد یہ قرآن کی آیت ہے سورہ المبارکہ الانفال آیت نمبر 41 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جان لو کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت میں سے ملے، انفال میں سے ملے، تو اللہ کا 1/5واں حصہ ہے، پھر رسول کا حصہ ہے، پھر ذی القربیٰ کا حصہ ہے، پھر یتیموں کا، مساکین کا، اور راہ چلتے لوگوں کا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اب اگر شیعہ مذہب کے مطابق اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ذاکر صاحب خود بتائیں گے ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو پھر یہ حصے اس فدق کے اندر، کیونکہ فدق انفال ہے کلینی صاحب کہہ رہے ہیں، تو کلینی صاحب کے مطابق رسول کو یہ حکم جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفال کے اندر اتنے حصے دینے ہیں،
پورا کا پورا فاطمہ کو دے دینا یہ قرآن کی اس نص سے حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر ملاحظہ فرمائیں یہ تفسیر نمونہ ہے. ٹھیک ہے. حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. اصل میں یہ تفسیر الامثل ہے جو کہ شیرازی صاحب کی کتاب ہے, اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 385 ہے. اس کے اوپر کہتے ہیں انفال کے مفہوم میں نہ صرف جنگی غنائم شامل ہے بلکہ وہ مال انفال ہے جس کا کوئی مخصوص مالک نہ ہو, اور اس ایسے تمام اموال خدا, پیغمبر اور ان کے قائم مقام یعنی امام کے لیے ہے. فاطمہ امام نہیں ہے آپ کے مذہب میں. پھر مزید فرماتے ہیں دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے مفاد میں صرف ہوں گے, جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا. اور کلینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فدق انفال ہے, یہاں انفال کا حکم بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے خرچ ہوں گے. اور قرآن کا حکم بھی میں نے آپ کو بتایا انفال کے تعلق سے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے یہ حصے لگیں گے. اور کلینی صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو فدق ہے یہ انفال ہے, اور یہ کلینی صاحب کے مطابق رسول کا, رسول کے بعد آنے والے امام کا ہے, فاطمہ امام نہیں. اور قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اتنے حصے دینے پڑیں گے, تو فاطمہ کا یہ تب بھی نہیں ہے, کلینی صاحب کے مطابق بھی اور رسول اللہ کے مطابق بھی. اچھا اب آپ کے لیے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, 2 چیزیں میں شروعات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو بھی بات آپ دعویٰ کریں گے ذاکر صاحب, اس میں آپ کو دکھانا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ نے وہی دعویٰ کیا ہے. ہبا اگر کہتے ہیں تو ہبا کا دعویٰ سیدہ فاطمہ سے دکھانا ہوگا. اور پہلی بات پھر سے میں آپ سے کہتا ہوں, ایک بات پہ آ جائے, یا ورثہ مانے یا ہبا مانے. اگر ہبا ہے تو ورثے کا دعویٰ باطل ہے, اگر وراثت ہے تو ہبا کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, سیدھی بات ہے. اور دوسرا سوال جو شروعاتی بنیادی طور پہ چھوڑ رہا ہوں, آپ کے نزدیک جو صاحب ولایت تکوینیہ ہے, امام اول ہے, انہوں نے اس حق کو دلانے کے لیے کیا کیا؟ تماشا دیکھتے رہے یا کچھ کیا؟ اور سیدہ فاطمہ کو ان کا حق دلانے کے لیے کچھ کیا؟ یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. جی میرا مزید ٹائم بچا ہے جنید الرحمان صاحب؟ سر 10 سیکنڈ بچے, 8 سیکنڈ. جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے کوئی نہیں, ان کو ٹائم دے دو. جی سید شہباز عثمانی صاحب آپ کی ٹرن آ گئی ہے, آپ انمیوٹ کیجیے گا. ٹائمر آن کرنے سے پہلے ایک چیز آپ دونوں طرف سے پابند کیجیے گا کہ جو روایت پڑھیں اس کی سند, اس کا حکم حد عقل آپ پڑھیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بھائی کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھا جا رہا. بلیٹن تو چل نہیں رہی ہے نا کہ نیوز چل رہی ہے جناب کچھ بھی پڑھ دیں, تو اس چیز پہ آپ سلفی صاحب کو پابند کریں گے کہ روایت پڑھیں تو اس کی سند اور اس کا حکم بھی پڑھیں. انہوں نے ایک ڈسکلیمر دیا تھا, آپ شروع کر دیں, میرا ٹائم ذرا ہم ڈسکلیمر دے دیں ایک اچھا سا اسی طرح. اچھا کر دوں, ٹائم شروع کر دوں؟ جی چلیں ٹائم شروع کر دیے. جی انہوں نے ڈسکلیمر دیا, انہوں نے کہا کہ اگر روایت ہے کہ اگر تمہیں جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے پتہ جو مجھے معلوم ہے حدیث ہے وہ تمہیں بیان کر دوں تو تمہارے جو ہیں وہ اعلی تناسل جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. عربی نہیں آتی نا, ظاہری بات ہے, ادھر ادھر سے سائٹوں سے اٹھائیں گے تو یہی ہوگا. ذکر جس کی جمع ذکور ہے, اس کا مطلب کوئی چیز مضبوط ہونا. اور یہ پھر ہم کہیں گے کہ حضرت عائشہ نے کیا صحیح بخاری کے اندر بیان کیا, توجہ کیجیے گا. حضرت عائشہ کے پاس آئے, کہا کہ روزے کی حالت میں کسی کو بوسہ دینا, بیوی کو اپنی بوسہ دے سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کان النبی یقبل و یباشر وهو الصائم, نبی بوسے بھی دیتے تھے, چومتے بھی تھے اور مباشرت کرتے تھے. وکان املککم للارباء, تم میں سے کون ہے جو اپنے اعلی تناسل پہ کنٹرول کر سکے؟ تم نہیں اعلی تناسل پہ کنٹرول کر سکتے جس طرح رسول اعلی تناسل پہ اپنے کنٹرول کر لیتے تھے. تو اعلی تناسل کی داستان حضرت عائشہ سے پوچھی, ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ تو یہ وہ حدیثیں جو بیان کریں تو واقعی لوگوں سے کنٹرول نہیں ہوگا. تو یہ تھا ڈسکلیمر, اس لیے حدیث جی صحیح بخاری ہے سر, صحیح بخاری ہے. صحیح سند کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری ہے, غلط بخاری نہیں ہے. اچھا تو ڈسکلیمر دیں گے تو میں ایسے ڈسکلیمر دوں گا جو جنید الرحمان صاحب سن بھی نہیں سکیں گے بچوں کے ساتھ. تو آگے بڑھتے ہیں, فدق کے موضوع پہ آتے ہیں. کہتے ہیں شروع میں بھائی نے پیش کیا کہ جناب فقہ کا حقدار نبی ہے, نبی کے بعد امام ہے. بھائی حق ٹرانسفر ہو رہا ہے, مال ٹرانسفر نہیں ہو رہا. حق ٹرانسفر ہو رہا ہے, مال ٹرانسفر نہیں ہو رہا. اور دوسری بات ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قد یطلق الفیء علی الانفال, کبھی فیء انفال پر اطلاق ہوتا ہے, قرآن مجید میں ہے, اور انفال اسی طرح فیء پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے یہ روایتیں پڑھی. اب جو سورہ حشر جو انہوں نے پڑھی ہے امام کی حدیث تہذیب سے پڑھیں, وہ مال غنیمت سے متعلق ہے جو تہذیب سے. میں نے کہا اس لیے یہ روایت نہیں پڑھ رہے, مکمل روایت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی کیا سیاق و سواق ہے, ادھوری باتیں کر رہے ہیں جس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آ جائے موضوع کی طرف. کہتے ہیں جی فدق. اب میں سوال کرنے لگا ہوں, ان کے مطابق اہل سنت مذہب میں نبی لڑوانے کے لیے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے جنید الرحمان صاحب, آپ کے مذہب میں نبی آئے تھے لڑوانے کے لیے. کیسے لڑوایا نبی نے امت کو؟ نبی نے ایسے لڑوایا کہ بتایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے, کون ہے؟ امت لڑے آپس میں. نبی نے فرمایا کہ جناب علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین, کون ہے خلفاء راشدین؟ نہ صحابہ نے پوچھا نہ نبی نے بتایا, لڑ پڑے سارے آپس میں, اور سارے اپنے بیٹھ کے خلفاء جو ہے نا معین کر رہے ہیں. کوئی یزید کو پکڑ کے لاتا ہے, کوئی یزید کو نکال دیتا ہے. یزید کی بیچارے کی کوئی عزت نہیں رہی, ویسے بھی نہیں ہے لیکن رہی بھی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی بتا نہیں رہا نا کچھ, نبی کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید کے مطابق کیا ان کا نبی جو یہ نبی یہ بتاتے ہیں اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. اب میں آپ سے جنید الرحمان صاحب یہاں پر ایک سوال کروں گا جو فضل سے مربوط ہے ہمارا, اس کا یہ جواب مجھے دیں گے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, اگر یہ لوگ مووی پھیر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جنید الرحمان صاحب رسول کے لیے کیا بتایا؟ بلاغ مبین کرنا ہے. بلاغ مبین کیا کہتا ہے؟ واضح آشکار طور پر بیان کرنا. دوسری آیت میں کیا؟ ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. رسول کی ذمہ داری بلاغ مبین ہے.
اب جنید الرحمان صاحب 3 میں نے آیت قرآن مجید کی تلاوت کی ہیں کہ جس میں رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ بلاغ مبین ہے، واضح اور آشکار۔ اب مجھے سلفی صاحب مناظرے کے آخر تک یہ بتائیں گے کہ ان کا نبی جو لڑوانے کے لیے آیا ہے، امت میں اتحاد کے لیے نہیں آیا، اس نے بلاغ مبین فدق کے بارے میں کیا یا نہیں کیا۔ اب اہل سنت کے ایک عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول نے جو احکام پہنچائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ انبیاء کی اولاد اپنے والدین سے میراث نہیں پاتی، جو یہ ایک جعلی حدیث انہوں نے گھڑی۔ کیا کہا کہ انبیاء کی اولاد میراث نہیں پاتی والدین سے۔ اب مجھے جنید الرحمان صاحب یہ بتائیں گے اس حکم کے، یہ جو حکم ہے کہ انبیاء کی اولاد میراث نہیں پاتی، اولین مخاطبین جو اس حکم کے مخاطبین ہیں کون ہیں؟ جو لوگ رسول اللہ سے میراث پانے والے تھے، ان میں سرفہرست حضرت فاطمہ ہیں۔ لیکن انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول نے اس حکم کو، اس کے اصل مخاطبین بلاغ مبین رسول کی ذمہ داری تھی، جناب زہرا کو بتایا ہی نہیں ہے، اور کہ آپ کو میراث ملنی ہے یا نہیں۔ بھائی حضرت ابوبکر کو نہ میراث ملنی ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے، لینا دینا ہے۔ تو یہ جو بلاغ مبین کرنا تھا، بلاغ مبین کا واضح ابلاغ کا جو مصداق تھا وہ کیا تھا؟ اب 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ کی جو انبیاء کی اولاد کے میراث نہ پانے کے حکم کو اس کے اصل مخاطبین یعنی حضرت زہرا سلام اللہ تک پہنچائیں، ابلاغ مبین کا یہ مصداق ہے سلفی صاحب۔ دوسرا، رسول اللہ اس حکم کو اس کے اصل مخاطبین تک نہ پہنچائیں بلکہ اس کی بجائے یہ بات حضرت ابوبکر کو بتائیں، تو جو کہ اس حکم کے مخاطب ہی نہیں ہے۔ تو کیا رسول نے بلاغ مبین کیا یا نہیں کیا؟ مجھے سلفی صاحب اس کا جواب دیں گے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلا ان کی کتابوں کے مطابق کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، فواجدت فاطمہ علی ابی بکر، ابوبکر پہ غضبناک ہوتی اگر یہ رسول کی اگر یہ حدیث ہوتی اور واقعاً رسول اللہ نے بلاغ مبین کیا ہوتا۔ مجھے جواب دیں گے کہ رسول نے قرآن کے مطابق بلاغ مبین کیا یا نہیں کیا؟ اگر بلاغ مبین کیا تو کیا جناب زہرا تک اس پیغام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ایک صحیح روایت پیش کر دیں۔